السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 63 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 44، شدائد مرگ یعنی موت کی شدت۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت، اس کے دکھ درد اور اس کی خواری کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا، دکھ تلوار کی 300 ضربات کے درد کے برابر ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کی شدت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آسان ترین موت اون میں کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے، اسے جب کھینچا جائے گا تو اس کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ اون بھی کھینچی چلی آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ وہ کس حال میں ہے اور پسینہ اسے کس لیے آ رہا ہے، درد و الم موت کی شدت و حدت کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جہاد پر ابھارتے اور فرماتے کہ اگر تم جہاد میں شمولیت اختیار نہ کرو گے تب بھی مرنا ضرور ہے، بخدا مجھے تلواروں کے 1000 بار بستر پر مرنے سے زیادہ آسان نظر آتے ہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے، ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ مردہ قبر سے اٹھنے کے وقت تک موت کی تلخی محسوس کرتا رہے گا۔ بعض شدائد مرگ کی تفصیل۔ جناب شداد بن اوس رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ موت مومن کے لیے دنیا اور آخرت کے خوفوں میں سب سے زیادہ حوصلہ شکن خوف ہے۔ وہ آریوں سے چر جانے، کینچیوں سے اعضا کاٹ دیے جانے اور دیگوں میں ابلنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی مردہ زندہ ہو کر دنیا والوں کو موت کی تلخی کی خبر دے دے تو یہ زندگی کے لطف کو بھول جائیں اور کبھی آرام کی نیند نہ سوئیں۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب مومن کسی اپنے اعمال کی وجہ سے کسی درجہ کو نہیں پا سکتا تو موت کے وقت اسے سکرات اور اس کے دکھ سے واسطہ پڑتا ہے تاکہ وہ اس طرح جنت کے اس آخری درجے کو حاصل کر لے جسے وہ اعمال سے حاصل نہیں کر سکا۔ اگر کسی کافر کے کچھ اچھے اعمال ہوتے ہیں اور دنیا میں اسے اس کا بدلہ حاصل نہیں ہو سکا ہے تو اس پر موت کی شدت کو ہلکا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان اچھے کاموں کا بدلہ پالے اور مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں جائے۔ ایک صاحب اکثر مریضوں سے موت کی شدت کے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے۔ جب وہ خود مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو لوگوں نے ان سے موت کی شدت کے بارے میں سوال کیا۔ وہ کہنے لگا، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان زمین مل گئے ہیں اور میری روح سوئی کے ناکے سے نکل رہی ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مرگ مفاجات مومن کے لیے راحت اور گناہگار کے لیے باعث زحمت ہے۔ جناب مقبول رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میت کے بالوں میں سے
ایک بال زمین و آسمان میں رہنے والوں پر رکھ دیا جائے تو وہ سب مر جائیں، کیونکہ میت کے ہر بال میں موت ہوتی ہے، اور موت جب کسی چیز پر طاری ہوتی ہے تو وہ چیز فنا ہو جاتی ہے۔ مروی ہے کہ اگر موت کے درد کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو سب پہاڑ پگھل جائیں۔ انبیاء علیہ السلام پر موت بہت آسان کر دی جاتی ہے۔ مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے خلیل، تم نے موت کو کیسا پایا؟ انہوں نے عرض کیا، جیسے سیخ کو گولی اون میں ڈال کر کھینچا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تمہارے لیے موت کو بہت آسان کر دیا ہے جب تو نے اس کی یہ شدت محسوس کی ہے۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئی تو رب جلیل نے فرمایا، موسیٰ، تم نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، جیسے چڑیا جال میں پھنس جاتی ہے اور وہ مرتی نہیں بلکہ آسائش طلب کرتی ہے اور نہ رہائی پاتی ہے کہ اڑ جائے، یہی حال دم نزع انسان کا ہوتا ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے ایسا درد محسوس کیا جیسے زندہ بکری کی قصاب کھال اتار رہا ہو۔ مروی ہے کہ موت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پانی کا پیالہ رکھا گیا، آپ اس میں دست اطہر ڈبو کر پیشانی پر ملتے اور فرماتے، اے اللہ، مجھ پر موت کی سختیوں کو آسان فرما، اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی رو رہی تھی، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف، اور آپ فرما رہے تھے کہ تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی دکھ وارد نہیں ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہمیں موت کی شدت کے متعلق بتاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، موت ایسی ٹہنی کی طرح ہے جس میں بہت زیادہ کانٹے ہوں اور وہ انسان کے جسم میں داخل ہو گئی ہو اور اس کے ہر کانٹے نے ہر رگ میں جگہ پکڑ لی ہو، پھر اسے ایک آدمی انتہائی سختی سے کھینچے، جو کچھ باہر آ جائے اور باقی جسم میں باقی رہ جائے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بندہ موت کی سختیوں کو بیماری سمجھ کر ان کا علاج کرتا ہے، مگر اس کے جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، تجھ پر سلام ہو، اب ہم قیامت تک کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ مذکورہ والا احوال ان مقدس ہستیوں کے تھے جو اللہ تعالیٰ کے دوست اور محبوب ہیں۔ ہم جو گناہوں سے آلودہ ہیں، ہماری کیا حالت ہوگی؟ ہمارے لیے تو موت کی سختیوں کے علاوہ اور بھی آفتیں ہوں گی۔ موت کی 3 مصیبتیں ہیں۔ پہلی، نزع کی تکلیف جو ابھی مذکور ہو چکی ہے۔ دوسرے، اسرائیل علیہ السلام کی صورت کا مشاہدہ کہ اسے دیکھ کر دل میں انتہائی خوف اور دہشت کا پیدا ہونا۔ اگر بے پناہ ہمت والا آدمی بھی ملک الموت کی اس صورت کو دیکھ لے جو وہ فاسق و فاجر کی موت کے وقت لے کر آتے ہیں تو اسے تاب تحمل نہ رہے۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، کیا تم مجھے اپنی وہ صورت دکھا سکتے ہو جس میں تم گناہگاروں کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت بولے، آپ نے دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، میں دیکھ لوں گا۔ چنانچہ ملک الموت نے کہا، تھوڑی سی دیر دوسری طرف توجہ کیجیے۔ جب آپ نے کچھ دیر کے بعد دیکھا
تو ایک کالا سیاہ آدمی جس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے، سیاہ کپڑے پہنے ہوئے، اس کے منہ اور نتنوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور دھواں اٹھ رہا تھا، سامنے نظر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ملک الموت سابقہ شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر پھانسی تو فاجر کے لیے موت کی اور کوئی سختی نہ بھی ہو تو بھی صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام انتہائی غیرت مند جوان تھے۔ جب آپ باہر تشریف لے جاتے تو دروازے بند کر کے جاتے۔ ایک دن آپ گھر کے دروازے بند کر کے باہر تشریف لے گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ صحن میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ وہ بولی، جانے اس کو کس نے گھر میں داخل ہونے دیا؟ اگر داؤد علیہ السلام آ گئے تو ضرور انہیں دکھ پہنچے گا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور اسے کھڑا دیکھ کر پوچھا، کون ہے؟ اس نے کہا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتا، نہ کوئی پردہ میری راہ میں حائل ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور فرمایا، تب تو تم ملک الموت ہو۔ ایک کاسے سر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو۔ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک انسانی کھوپڑی کے قریب سے گزر ہوا۔ آپ نے اسے پاؤں سے ٹھوکر دیا اور فرمایا، بحکم خدا مجھ سے بات کر۔ کھوپڑی بولی، اے روح اللہ، میں فلاں فلاں زمانے کا بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے ملک میں تاج سر پر رکھے لشکر کے گھیرے میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ملک الموت میرے سامنے آ گیا، جسے دیکھ کر میرا ہر عضو معطل ہو گیا اور میری روح پرواز کر گئی۔ بس اس اجتماع میں کیا رکھا تھا؟ جدائی تو سامنے کھڑی تھی، اور اس انس و محبت میں کیا تھا؟ وحشت ہی وحشت اور تنہائی ہی تنہائی۔ یہ دھوکہ ہے جو نافرمانوں نے ڈال دیا، جو اطاعت مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ وہ آفت ہے جسے ہر گناہگار اور فرمانبردار دیکھتا ہے۔ انبیاء کرام نے موت کے وقت صرف نزا کی سختی کو بیان فرمایا ہے، اس خوف و دہشت کا تذکرہ نہیں کیا جو ملک الموت کی صورت دیکھنے والے انسان پر طاری ہوتا ہے۔ اگر ملک الموت کی صورت کو کوئی رات کو خواب میں دیکھ لے تو بقیہ زندگی بسر کرنا اجیرن ہو جائے، جائے کہ اسے موت کی سختی کے وقت ایسی ہیبت ناک شکل میں دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور نیک لوگ ملک الموت کو انتہائی حسین و جمیل شکل میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت غیرت مند انسان تھے۔ آپ کا ایک عبادت خانہ تھا، جب آپ باہر جاتے اسے بند کر جاتے۔ ایک دن باہر سے تشریف لائے تو دیکھا عبادت خانے میں ایک آدمی کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا، تجھے کس نے میرے گھر میں داخل کیا؟ وہ بولا، اس کے مالک نے۔ آپ نے فرمایا، اس کا مالک تو میں ہوں۔ اس نے کہا، مجھے اس نے داخل کیا ہے جو اس مکان کا آپ سے اور مجھ سے زیادہ مالک ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا تم فرشتے ہو؟ وہ بولا، ہاں، میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے اپنی وہ صورت دکھلا سکتے ہو جس صورت میں تم مومنوں کی روح کو قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا، ہاں، آپ ذرا دوسری طرف توجہ دیجیے۔ چند لمحے دوسری طرف متوجہ ہونے کے بعد آپ نے دوبارہ اس کی صورت دیکھا۔ انہیں ایک حسین و جمیل جوان نظر آیا جس کے چہرے پر نور برس رہا تھا۔
لباس انتہائی پاکیزہ پہنے اس کی خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھی، آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، اگر مومن کو موت کے وقت اور کوئی انعام نہ بھی ملے، صرف تمہاری صورت ہی دیکھنے کو مل جائے تو یہی کافی ہے اور یہ بڑا انعام ہے۔ محافظ فرشتوں کا مشاہدہ۔ موت کے وقت ایک مصیبت محافظ فرشتوں کا مشاہدہ ہے۔ جناب وہیب رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے، ہمیں یہ خبر ملی کہ جب بھی کوئی آدمی مرتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اگر وہ آدمی نیک ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر دے، تو نے ہمیں بہت سی بہترین مجالس میں بٹھلایا ہے اور بہت ہی نیک کام لکھنے کو دیے۔ اور اگر مرنے والا گناہگار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر نہ دے، تو نے بہت سی بری مجالس میں ہمیں بٹھلایا ہے اور گناہوں اور فحش کلام سننے پر مجبور کیا ہے، اللہ تجھے بہتر جزا نہ دے۔ اس وقت انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ پاتا سوائے اللہ تعالی کے فرشتوں کے۔ تیسری آفت گناہگار کا جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھنا اور وہاں جانے سے پہلے انتہائی خوفزدہ ہونا ہے۔ اس وقت وہ نزا کے عالم میں ہوتا ہے، اس کے اعضائے بدن ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور اس کی روح نکلنے کو تیار ہوتی ہے، مگر وہ ملک الموت کی آواز کے جو دو بشارتوں میں سے ایک پر مشتمل ہوتی ہے بغیر نہیں نکل سکتی۔ یا تو یہ کہ یہ دشمن خدا ہے، تجھے جہنم کی بشارت ہو، یا پھر یہ کہ اے اللہ کے دوست تجھے جنت کی بشارت ہو۔ اس لیے عقل مند موت کے وقت بہت ہی خوفزدہ رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک دنیا سے نہیں نکلتا جب تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ خواہ وہ جنت میں ہو یا جہنم میں ہو نہ دیکھ لے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئے باب کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔